اب دیکھیے نا اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا من کان یرجو لقاء ربی، جو شخص تم میں یہ چاہتا ہو، یہ آرزو ہو، اس کی یہ تمنا ہو کہ وہ اپنے رب سے ملے۔ ایک ملنا وہ ہوتا ہے کہ اللہ جلال میں ہو، بندہ ملے، ایسی حالت سے تو اللہ بچائے، وہ تو پھر کوئی زندگی نہ ہوئی، کوئی مقصد نہ ہوا، وہ تو پھر اللہ کی ناراضگی کا مقام ہو۔ یہ کہ اللہ ہم سے راضی، ہم اللہ سے راضی، ایسی حالت میں ملاقات، یہ ہے اصل ملاقات۔ من کان یرجو لقاء رب، جو یہ چاہتا ہے، امیدوار ہو اس بات کا کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ عمل صالحہ اختیار کرے، اچھا عمل اختیار کرے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے امور کو اختیار کرے، کام کو اختیار کرے۔ اور دوسرے یہ فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب سے کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ وحدہ، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، وہ اپنے تصرف میں اکیلا ہے، وہ تدبر میں اکیلا ہے، وہ اپنی پوری کائنات کے نظام میں تنہا ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں۔ ایک اکیلا اللہ ہے جو پوری نظام زندگی کو چلا رہا ہے، باقی پورا کائنات کے نظام غلاموں کی طرح گردش میں ہے اس اللہ کے۔ پڑھیے نا سورہ یاسین، پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح یہ نظام کائنات غلاموں کی طرح گردش میں ہے۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، نظام قمری کو دیکھو، معمولی بالکل دبلی پتلی کمر کے ساتھ طلوع ہوتا ہے اور پھر اسی جگہ پر واپس پہنچ جاتا ہے۔ کون ہے؟ تو اس لیے میرے محترم دوستو، علماء نے لکھا ہے چند ایسے اعمال ہیں اگر ہم اس کو اختیار کریں تو اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ اخلاص